بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مانگ کے لی ہوئی مصیبت۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک درویش کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی بیوی حاملہ تھی۔ اس نے منت مانگی کہ اگر میرے گھر نرینہ اولاد ہوئی تو میں اپنے پاس موجود گدڑی کے علاوہ جو کچھ ہے سب صدقہ کر دوں گا۔ وہ درویش بڑھاپے کو پہنچ چکا تھا اور اس سے قبل اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اللہ عز و جل نے اس درویش کو اولاد نرینہ سے نوازا اور اس کے ہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی۔ اس درویش نے اپنی منت پوری کی اور اپنی گدڑی کے علاوہ سب کچھ راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں کچھ عرصہ بعد شام کے سفر سے لوٹ رہا تھا کہ میرا گزر اسی درویش کے محلہ سے ہوا۔ میں نے اس درویش کے متعلق دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ درویش جیل میں ہے۔ میں نے لوگوں سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ اس کے بیٹے نے شراب پی کر دنگا فساد کیا اور ایک شخص کو قتل کر کے خود بھاگ گیا۔ شہر کے کوتوال نے اس درویش کو گرفتار کر لیا اور اس کے گلے میں توق اور پاؤں میں بھاری بیڑا ڈال کر اسے قید کر دیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس درویش کے حالات کے متعلق سنا تو کہا اس مصیبت کو اس نے اللہ عز و جل سے منت مانگ کر لیا۔ بس اے ہوشیار، اگر حاملہ عورت عقل مندوں کے مطابق سام پیدا کر لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ نالائق بچہ پیدا کرے۔ یاد رکھنے کی بات، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایسے والدین جو اللہ عز و جل سے دعائیں اور منتیں مانگ کر اولاد لیتے ہیں، اگر وہ اولاد بڑی ہونے کے بعد ان کے لیے ذلت کا باعث بنے اور انہیں زمانے میں رسوا تو کرے، ایسی اولاد کا انجام نہایت ہی افسوسناک ہے۔ بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے اپنی بیوی کے متعلق شکایت کی کہ میری بیوی بہت چڑچڑی اور بد مزاج ہے۔ اس کی اس طبیعت کی وجہ سے میری زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ بزرگ نے اس نوجوان کی بات سنی تو کہا کہ تجھے اپنی بیوی سے بے شک تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن ان تکالیف کے باوجود تو کچھ راحت بھی اٹھاتا ہوگا۔ ایسی صورت میں تیرے لیے لازم ہے کہ تو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار۔ تیرا یہ خیال درست نہیں کہ زندگی ہر قسم کی مشکلات سے پاک ہونی چاہیے، بلکہ یہ تو راحت اور تکالیف کا مجموعہ ہے۔ یاد رکھنے کی بات، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایوب سے اللہ پاک صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے، اور جو چیز تجھے بری لگتی ہو سکتا ہے اس میں تیرے لیے کچھ بھلائی ہو۔ اللہ عز و جل نے زندگی کی مشکلات میں بھی ہمارے لیے راحت کا کوئی نہ کوئی سامان پیدا کر رکھا ہے، بس ہمیں اللہ عز و جل کا ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہی اس کی بارگاہ میں مقبول بندے کی نشانی ہے۔ انجام سب کا ایک ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص قضائے الہی سے وصال فرما گیا۔ اس کے عزیز و اقارب رونے پیٹنے اور سینہ کوبی میں مشغول تھی۔ ایک دانا شخص نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر کہا کہ تم لوگ یہ کیا کرتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جس انجام سے تمہارا یہ عزیز دوچار ہوا ویسا ہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے؟ موت سے قبل آخرت کی فکر کرو۔ تمہیں اپنے اعمال پر نظر دورانی چاہیے کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو پاک
اور جب تم دنیا سے جاؤ گے تو گناہوں کی وجہ سے ناپاک ہو جاؤ گے، اور موت ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھنے کی بات، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایات میں بیان کر رہے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے اور ہمیں موت کے آنے سے پہلے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ایسے اعمال کرنے چاہیے جن کے کرنے کا حکم ہمیں اللہ عز و جل اور اس کے محبوب آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ ہم اپنے عزیزوں کی موت پر نوح کنا ہوتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جس طرح آج وہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، کل ہمیں بھی اسی طرح اس فانی دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ ہماری اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔